یہ ہے کہانی تمبو گوٹ کی، ایک موجوداتی جگہ جسے قدرت نے ان لوگوں سے آباد کیا جن کو قدرت نے آزمائش سے گزارا۔ سندھی زبان میں خیمے کو تمبو اور گاؤں کو گوٹھ کہتے ہیں۔ گلشن شہباز جامشورو میں واقع اس بستی میں 15 اگست سن 2022 سے لوگ آنا شروع ہو گئے، جبکہ 1 ستمبر کو اس کا باقاعدہ نام تمبو گوٹھ رکھا گیا۔ اگست کے مہینے سے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی علاقے شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب کی زد میں آ گئے اور سندھ کا ایک بہت بڑا حصہ جس میں ہزاروں گاؤں اور سینکڑوں شہر آباد تھے پانی میں ڈوب گئے۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد آج بھی ان میں سے بہت سے علاقے پانی میں گھرے ہوئے ہیں۔ یوں سیلاب سے متاثر کروڑوں انسانوں نے اونچی جگہوں پر پناہ لینے کا قصد کیا۔ عمومی طور پر سیلاب زدگان کو پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش تھا، جس کے باعث معدے کی بیماریاں عام تھیں۔ ان حالات کی سنگینی کے پیش نظر ابتدا میں سندھ پولیس اور 94 سول کے چند انجینئرز نے مل کر پینے کے صاف پانی کی فراہمی پر کچھ تحقیق کر کے سینڈ میڈیا فلٹر بوتل بنائی، جس کو سندھ پولیس کے جوانوں نے ہزاروں کی تعداد میں ان سیلاب متاثرین میں تقسیم کیا۔ RO پلانٹ سے بھرے گئے صاف پانی کے کنٹینر بھی پولیس کے ٹرکس میں رکھ کر روزانہ مختلف علاقوں میں سیلاب متاثرین میں تقسیم کیے گئے۔ اسی دوران کمشنر حیدرآباد ڈویژن محترم ندیم الرحمان میمن اور ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس حیدرآباد ریجن محترم سید پیر محمد شاہ نے گلشن شہباز جامشورو کا دورہ کیا۔ وہاں مقیم سیلاب متاثرین کے مسائل کا بذات خود جائزہ لیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں افسران نے اس بستی کو اڈاپٹ کرنے کا تہیہ کیا، اور یوں شروع ہوتی ہے گلشن شہباز میں قائم تمبو گوٹ کی کہانی۔ تمبو گوٹ کی جگہ کا انتخاب جامشورو کے پہاڑی علاقے میں کیا گیا۔ تمبو لگا کر لوگوں کی آبادکاری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باقاعدہ تمبو گوٹ کے قیام کے بعد روزانہ متاثرین کی آمد کا سلسلہ تیز ہوتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 30,000 سے زائد سیلاب متاثرین اس تمبو گوٹ میں قیام پذیر ہو گئے، جسے 3 ماہ تک انتہائی بہترین انداز میں سندھ پولیس کے جوانوں، افسران، والنٹیئر اور فلاحی تنظیموں کے رضاکاروں نے مینج کیا۔ لوگوں کی اجتماعی نفسیات کی وجہ سے پیش آنے والے مسائل، مثلاً امداد لانے والی گاڑیوں پر حملہ، چھینا جھپٹی، ہلڑ بازی اور بد نظمی پر مختلف طریقوں سے قابو پایا گیا۔ لکڑیوں، راشن، خیموں، ادویات، مچھردانیوں، ہائیجین کٹس، صاف پانی، غرض یہ کہ ہر ضرورت کی چیز کو قطار میں تقسیم کرنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا اور عمل درآمد کرایا گیا۔ لوک سہایتا تنظیم کی بنیاد بھی اسی دوران رکھی گئی۔ اس فلاحی تنظیم کو ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس حیدرآباد ریجن اور ان کے رفقاء کار نے سیلاب متاثرین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ یوں لوک سہایتا اور تمبو گوٹ لازم و ملزوم ہو گئے۔ تمبو گوٹ 3 ماہ تک جنگی حالات اور ارتقاء کے بہت سے مراحل سے گزر کر بخیر و عافیت 17 نومبر کو اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران الحمدللہ کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ اس دوران سیلاب متاثرین کی خدمت اور فلاح کے لیے سندھ پولیس، لوک سہایتا کے رضاکاروں، 94 بیچ کے سول انجینئر اور فلاحی تنظیموں نے مل کر جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان میں سے چیدہ کاموں اور پروجیکٹ کا ذکر ضروری ہے۔ سیلاب سے متاثر علاقوں میں کشتیوں کی مدد سے آمد و رفت کے نظام کی مینجمنٹ، سیلاب متاثرین کی رجسٹریشن، ڈیٹا کلیکشن، کمپائلیشن، ڈیجیٹلائزیشن، تمبو گوٹ کی 16 زونز میں تقسیم و نقشہ بندی، ہر زون کے لیے زونل مددگار کی تعیناتی، راشن کی تقسیم کا نظام، راشن کے حصول کے لیے ٹرانسپورٹ، کمپیوٹرائز ڈیٹا بما فراڈ ڈیٹیکشن، پولیس ٹرکس پر انسٹالڈ 3 الٹرا فلٹریشن پلانٹ کی مدد سے پورے گوٹ کو صاف پانی کی فراہمی، کیمپ میں بجلی کی فراہمی کے لیے ہیسکو کے تعاون سے ایکسپریس لائن کا انتظام،
बमाएं ट्रांसफार्मर, दूसरे इदारों के लगाए गए फिक्स्ड वाटर फिल्टर प्लांट्स को बिजली की फराहमी और सिक्योरिटी का इंतजाम। अज़्म पाकिस्तान सैलानी ट्रस्ट, बहरिया दस्तरखान जैसे फलाही इदारों को खाने की तकसीम में मदद और सिक्योरिटी की फराहमी, तमाम दीगर तंजीमों को एक निज़ाम से मुंसलिक करना, पुलिस मेडिकल कैंप का क़याम और दीगर इदारों के मेडिकल कैंप्स के मुकम्मल इंतजामात, जिसमें PPHI, CPLC, सेगा और शाहिद हामिद ट्रस्ट के नाम नुमाया हैं। 24 घंटे हेल्प डेस्क का क़याम, 24 घंटे इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, बच्चों और बच्चियों के लिए अलग अलग स्कूल का क़याम, असातिज़ा का चुनाव और तैनाती, कैंप में नमाजियों के लिए मस्जिद का क़याम और इंतज़ाम, ख़वातीन और बच्चों के लिए मखसूस बैतुल खुला की तामीर, हल्ला में मुस्तैद पुलिस, सिक्योरिटी और चेक पोस्ट्स, बच्चों की पैदाइश और कुदरती अमवात की सूरत में एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद और कफन दफन के इंतजामात, वक्तन फवक्तन बच्चों और बड़ों के कपड़ों, जूतों, बच्चों के दूध, मच्छरदानियों की तकसीम, अपने इलाकों को वापस जाने वालों के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त और पुलिस सिक्योरिटी में रवानगी। सिंध पुलिस, डिविजनल इंतजामिया, लोक सहायता, फलाही तंजीमों और वॉलंटियर ने मिलकर 3 माह शब रोज अपने सैलाब मुतासिर भाइयों और बहनों की मदद में गुजारे। ये इस बात का जिंदा सबूत है कि मुश्किल हालात का ये कौम न सिर्फ डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, बल्कि खिदमत के जज्बे से सरशार इस मुल्क का बच्चा बच्चा तकलीफ, परेशानी और आजमाइश में घिरे अपने हम वतनों के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गयूर और बाहिम्मत अवाम पाइंदाबाद।